ان بطشا بے شک پکڑ ربک آپ کے رب کی لشدید البتہ بہت ہی سخت ہے. اس جملے میں شروع میں انا ہے جو کسی بات میں سے شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ اسم پر آتا ہے. آگے جو اس کی خبر ہوتی ہے اس پر بھی کبھی کبھی لام داخل کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے جملے میں کہ یہ پکی بات ہے. یہ بغیر کسی شک و شبے والی بات ہے کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. بطش با طا شین اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکڑنا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آپ جب کسی کو پکڑتے ہو نا تو آپ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ظالموں کی طرح پکڑتے ہو. تو یہ جو تمہاری پکڑ ہے یہ ظالموں والی پکڑ ہے, اس پکڑ سے باز آ جاؤ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ تو بطش کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکڑ لینا. اللہ رب العزت نے زمین پر انسانوں کو یا دوسرے جانوروں کو جانداروں کو آزادی عطا فرمائی ہے اور یہ آزادی ایسی آزادی ہے کہ جب تک آپ کے پاس زندگی ہے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے ایک چانس موجود ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ کی زندگی ختم ہوگی تو چانس ختم ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ دوبارہ چانس نہیں دیا جائے گا. زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو ربوبیت والی بات ہے وہ نہیں رہے گی. جب تک زندگی ہے تب تک ربوبیت والی بات ہے. یعنی رب کیا ہے؟ مخرج من الزوال الی الکمال. مخرج اللہ یعنی رب وہ ہے جو زوال سے کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. آدمی اپنے زندگی کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس کی زندگی میں اس کے مخالف ہیں, یعنی زندگی کے الٹ جا رہی ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایسا ہے جو اس کو وہاں سہارا دیتا ہے, کوئی ایسا ہے جو اس کی زندگی کو ممکن بناتا ہے, کوئی ایسا ہے جو اس کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے سازگار ماحول بناتا ہے. تو وہ اللہ رب العزت ہے. جب بھی آدمی کسی کامیابی کو پا لے تو اس کامیابی کو اگر پیچھے مڑ کے دیکھے تو اس کی کوشش 2-3% ہوتی ہے, باقی جتنا بھی 90 سے اوپر % یعنی 95% 97% جو چیز ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ اور ہی ہو رہا تھا. یعنی لوگ میرے ساتھ اس کام کو پورا کرنے میں معاون تھے, ان لوگوں کے دلوں میں اس کی معاونت کا خیال کس نے ڈالا, یا میرا اپنا جو جسم تھا وہ بغیر کسی تکان کے اس کام کو کر رہا تھا, میرا جو جذبہ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا, اس کو موٹیویٹ کرنے والا کون تھا. یہ بہت ساری چیزیں جو کسی کام کو پورا کرنے میں میری مدد کر رہی تھی وہ میرے علاوہ تھی. یعنی میں نے ارادہ کیا ہوا تھا اور میں چلتا جا رہا تھا, لیکن اس کے لیے سازگار ماحول جو بنتا جا رہا تھا وہ میرے بس میں نہیں تھا, میرے اختیار میں نہیں تھا, کوئی اور اس کو بنا رہا تھا. تو یہ ہے رب مخرج من الزوال الی الکمال. تو آدمی اپنے پیدائش کے مرحلے کو دیکھے اور جس جگہ پہ وہ پہنچا ہوا ہے اس مرحلے کو دیکھے تو پیدائش میں جتنی اس کی قوت تھی اس قوت کو لے کر وہ یہاں پہنچ سکتا تھا جہاں پہ اب کھڑا ہے, کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت موجود ہے. یہ ہے اللہ, یہ ہے رب آپ کا. پھر چونکہ ایک رب کے لفظ کے اندر ہمدردی, رحمدلی, مہربانی, لطف و کرم یہ سب چیزیں رب کے لفظ میں موجود تھیں, اور پھر اس کو مضاف کر دیا کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. آپ کا رب جو رحمت للعالمین ہے ان کا رب, یعنی رحمت للعالمین کا جو رب ہے وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی رب ایک بندے کا نہیں ہے, رب سب کا ہے.
جس کو پکڑا جا رہا ہے اس کا بھی رب ہے، جس کی مدد کے لیے کسی دوسرے کو پکڑا جا رہا ہے ان دونوں کا رب ہے۔ تو جہاں پہ ایک کو زوال آ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو کمال حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو جو زائل ہونے والا ہے، جو پست ہونے والا ہے، جو نابود ہونے والا ہے، اس کا رب اور اس کا پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو دونوں کا رب اللہ ہے، لہٰذا آپ دونوں کے درمیان چپکلش جو ہے وہ حق اور باطل کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب حق کا ساتھ دینے والا ہے، کیونکہ رب کا فرما دیا نا، رب کو کم نہیں فرمایا، آپ سب کا رب، یعنی حق اور باطل کے درمیان چپکلش میں جیسے قرآن مجید میں کئی بار اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ ابراہیم میں بھی فرمایا کہ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، ان دونوں کی آپس میں ٹسل ہو جاتی ہے، مد بھیڑ ہو جاتی ہے، ان دونوں کی آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے حق اور باطل کی، یعنی اہل حق اور اہل باطل کی، تو پھر اللہ رب العزت اس دونوں کی چپکلش میں سے حق کو دوبارہ بالا کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے اور اس کو اوپر لے آتا ہے۔ تو دنیا میں جب بھی جھگڑے ہوتے ہیں حق اور باطل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باطل آپس میں لڑ پڑے، اس میں بھی حکمت الہی یہ ہوتی ہے کہ باطل آپس میں لڑیں گے تاکہ حق کی حفاظت کی جا سکے، لیکن اگر حق اور باطل آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس دوران اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کا رب، یعنی اہل حق کا رب، سچوں کا رب اور درست بات والوں کا رب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور سورت جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، سورت الفجر، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ رب العزت اس دن ان کو ایسا عذاب دیں گے جیسا عذاب کوئی اور دے نہیں سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ رب العزت ان کو ایسا پکڑیں گے کہ ایسا کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو بطش ربک، آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اس پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، خوف زدہ رہنا چاہیے، اور باطل کے مقابل آتے وقت اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور حق کا ساتھ دیتے وقت ہمیشہ اس بات کا سہارا رہنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔